بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس، بھائی فرسٹ ایئر کی اسلامیات کی نیو بک ہے اور آج ہم اس کا جو ہے پارٹ 2 کریں گے۔ کل ہم نے پارٹ 1 کیا تھا الف کا، آج پارٹ 2 ہے وہی کا مفہوم اور اس کی صورتیں۔ تو اس میں سوال الف ہے یعنی لانگ کویسچن ہے، درج ذیل سوالات کے تفصیلی جوابات لکھیں۔ پہلا سوال ہے وحی کی اہمیت بیان کیجیے۔ جواب: وحی کی اہمیت، وحی علم کے ذرائع میں سے ایک ذریعہ ہے۔ وحی کے ذریعے حاصل کیا ہوا علم یقینی ہوتا ہے۔ سارے پیغمبران علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی طرف سے پہنچے ہوئے اس پیغام کو اپنی اپنی امت تک پہنچایا اور نبوت کی ذمہ داری نبھائی۔ آخری پیغمبر حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کردہ وحی قرآن مجید کی صورت میں ہمارے پاس آج بھی موجود ہے اور قیامت تک موجود رہے گی۔ اور جیسا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے آخری نبی ہیں، اس لیے وحی اور نبوت کا دروازہ بھی بند ہو چکا ہے۔ اب اگر کوئی شخص اپنے اوپر وحی اترنے یا نبوت کا دعویٰ کرے گا تو اپنے دعوے میں جھوٹا اور فریبی ہوگا۔ تو یہ چھوٹا سا چیپٹر ہے، بالکل چھوٹا، 2 پیجز کا ہے، اس لیے اس کے کویسچن آنسرز بھی کم ہی ہیں۔ وہی نبوت کی خصوصیات میں سے ایک خصوصیت ہے، اس لیے قرآن کریم میں سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوا کہ وہ لوگوں کو اس خصوصیت سے آگاہ کریں۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، ترجمہ: اور یہ رسول اپنی خواہش نفس سے کچھ نہیں بولتے، یہ قرآن تو ایک وحی ہے جو ان کی طرف بھیجی جاتی ہے۔ ہر نبی اللہ تعالیٰ کی بھیجی گئی وحی کے مطابق ہی لوگوں کو ہدایت و رہنمائی کرتا ہے اور ہر معاملے میں اللہ تعالیٰ کے فیصلے کا منتظر ہوتا ہے اور اس کا ہر عمل وحی کے عین مطابق ہی ہوتا ہے۔ تو یہ سوال نمبر 1 کا جو لانگ تھا اس کا آنسر اتنا ہی بنتا ہے، کیونکہ چیپٹر چھوٹا ہے اس لیے کویسچن کے جو آنسرز ہیں وہ بھی چھوٹے ہیں۔ سوال نمبر 2 ہے قرآن مجید کی روشنی میں وحی کی صورتیں لکھیے۔ جواب: قرآن کریم کے مطابق وحی کی 3 صورتیں ہیں۔ پہلی صورت یہ ہے کہ کوئی بات نبی کے دل تک پہنچائی جائے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ پردے یا اوٹ کے پیچھے سے نبی کو آواز آتی ہے اور اس تک پیغام پہنچتا ہے۔ تیسری صورت یہ ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کسی نبی یا رسول کی طرف وحی لاتے ہیں اور پیغام پہنچاتے ہیں۔ یہ 3 صورتیں قرآن میں اس طرح بیان ہوئی ہیں، ترجمہ: اور کسی آدمی کے لیے ممکن نہیں کہ اللہ سے بات کرے مگر وحی کے ذریعے یا پردے کے پیچھے سے، یا کوئی فرشتہ بھیج دے تو اللہ کے حکم سے جو اللہ چاہے القا کرے، بے شک وہ بلند و برتر ہے، حکمت والا ہے۔ اب شارٹ کویسچن آنسرز ہیں۔ پہلا ہے وحی کی لغوی اور اصطلاحی معنی بیان کیجیے۔ تو جواب ہے وحی کا مفہوم: وحی عربی زبان کا لفظ ہے جس کے لفظی معنی خاموشی یا پوشیدہ طور پر دل میں کوئی بات ڈالنا، اشارہ کرنا ہے۔ شرعی اصطلاح میں وحی سے مراد وہ پیغام ہے جو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی رہنمائی کے لیے پیغمبران علیہ السلام تک پہنچایا۔ ٹھیک ہو گیا، یہ شارٹ کویسچن 1 کا آنسر تھا۔ سیکنڈ میں یہ ایک آیت ہے، آیت آپ بھائی بک میں چیک کر لیجئے گا، عربی یہاں پہ اسی طرح لکھی جا رہی تھی، تو میں نے سوال نمبر 2 اس آیت کا ترجمہ لکھ دیا ہے۔ ترجمہ: اور یہ رسول اپنی خواہش نفس سے کچھ نہیں بولتے، یہ قرآن تو ایک وحی ہے جو ان کی طرف بھیجی جاتی ہے۔ کویسچن نمبر 3 ہے وحی کی اقسام بیان کریں۔ جواب: وحی کی اقسام: وحی کی 2 اقسام ہیں۔ پہلے ہے قرآن کریم جسے وحی جلی یا وحی مطلوع کہتے ہیں، جبکہ دوسری ہے حدیث و سنت جسے وحی مخفی یا وحی غیر مطلوع کہتے ہیں۔ وحی کی یہ دونوں قسمیں انسانی رہنمائی میں بڑی اہمیت رکھتی ہیں۔ ٹھیک ہے، اچھا اس کے بعد نیکسٹ ہے درست جوابات کے سامنے ٹک کا نشان لگانا ہے۔ تو پہلا ہے وحی کے لغوی معنی کیا ہیں بھائی، تو اشارہ کرنا ہم نے ابھی پڑھا۔ سیکنڈ ہے قرآن مجید میں وحی کی صورتیں بیان کی گئی ہیں، تو بھائی ہم نے 3 صورتیں وحی کی پڑھی ہیں۔ ٹھیک ہے، اچھا تیسرا ہے وحی کی صورتوں کا ذکر ہے، تو بھائی وحی کی صورتوں کا ذکر ہے وہ سورۃ الشورى میں ہے۔ اپنی بک میں دیکھ لیجئے گا، جب بک آپ لے لیں گے تو اس میں وہ لکھا ہوا ہے، سورہ شورى میں تھی وحی کی صورتیں۔ تو یہ آپ کا چھوٹا سا ایک ٹاپک تھا، ٹاپک ہی کہیں گے کیونکہ یہ حصہ الف چل رہا ہے اس کا قرآن الکریم کے اندر۔ ٹھیک ہے، اس کے اندر قرآن الکریم مین چیپٹر ہے اور اس کے اندر پہلا ہم نے کل کیا تھا قرآن مجید کا تعارف اور آج یہ تھا سیکنڈ، پھر اس کے بعد تھرڈ ہے تو ہمارا حصہ الف کمپلیٹ ہو جائے گا۔ تو بھائی یہ چیزیں اگر کوئی چیز سمجھ میں نہ آئے تو کمنٹس میں ضرور پوچھیے گا۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملتے ہیں، جب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔